حکم اللہ نساء کے لیے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 97 سے لے کے 102 تک کی تفسیر اور ترجمہ دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 97۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین پر کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس پر ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں در حقیقت اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مکے میں کافر بڑھ گئے تھے اور ان کے لیے اللہ کی حکم کی عدولی کرنا آسان ہو گیا تھا، تو پھر مسلمانوں کو حکم یہ تھا کہ اپنے نفس پر آپ ظلم نہ کریں اور مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کریں۔ اس آیت میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں سے مراد ایک اور یہ بھی ہے کہ جنہوں نے قدرت کے باوجود مکے سے مدینے کی طرف ہجرت نہ کی۔ جب مسلمانوں کے لیے ہجرت کا حکم آ چکا تھا تو مکے میں رہنے والے ہر مسلمان پر فرض ہو گیا تھا کہ وہ مدینے کی طرف ہجرت کرے۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے وہ بلا کسی مجبوری اور معذوری کے اپنے کافر قوم ہی کے درمیان مقیم تھے۔ وہ نیم مسلمان اور نیم کافروں والی زندگی گزار رہے تھے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین تو بہت وسیع تھی، تو تم ایسی جگہ کیوں نہ گئے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون تھا اور اللہ کی شریعت پر عمل کرنا آسان تھا۔ ان کا جہنم ٹھکانہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر ترجیح کس کو دی؟ اپنے خاندان، اپنے جائیداد، اپنے مفاد اور محبت، دنیا کی محبت کے پیچھے انہوں نے مکے میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب ان کی روحوں کو قبض کیا گیا تو فرشتوں نے ان سے سوال کیا، تو انہوں نے جواب میں بھی جھوٹ بولا کہ اللہ کی زمین تو بہت زیادہ تنگ تھی، تو ہم مجبور تھے، کمزور تھے، اسی لیے ہم ہجرت نہ کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا جہنم ٹھکانہ ہے اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 98۔ ہاں، کچھ مرد اور عورتیں اور کچھ بچے واقعی بے بس تھے اور نکلنے کا ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، تو وہ مکے میں رہتے ہوئے اپنے دین کو بھی فالو کر سکتے تھے۔ آیت نمبر 99۔ اور جو لوگ مجبوری اور کمزوری اور بیماری کی وجہ سے مکے میں رکے تو بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کرے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 100۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسا اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو، اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف دو ہی صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اسلام کو اس سرزمین پر غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جدوجہد میں لگا رہے، جیسے انبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری۔ دوسرا یہ کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو اور سخت نفرت اور بیزاری کے ساتھ وہاں مجبوراً قیام کرتا ہو۔ تو یہ دو صورتیں ہیں۔ آج کے دور میں بھی جو لوگ دیار غیر میں رہتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ وہاں پر کسی بھی مجبوری کے تحت رہتے ہیں یا اگر اپنی معاشیت یا اپنی تجارت کے لیے رہتے ہیں تو وہاں پر رہتے ہوئے اپنے دین کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنی ویلیوز کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے دین پر جو آپ کی نسلیں ہیں ان کو چلانا چاہیے۔ خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اور اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی کوشش یہ کیجیے کہ اللہ کے دین پر عمل کرتے رہیے اور نمازیں قائم کرتے رہیے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 101۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر اپنی نماز کو مختصر کر لو۔
خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اچھا، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں قصر کرنا بتا رہے ہیں کہ جب آپ سفر میں ہوں یا آپ دشمنوں کو خوف پاتے ہوں تو اپنی نماز کو مختصر کر لیں، یعنی جو 4 ہیں ان کو 2 کر کے پڑھیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سفر کی حالت میں ظہر، عصر اور عشاء کی نماز آدھی کرنے کا حکم کہا ہے، اور اس کو قصر کہا جاتا ہے۔ عام سفر میں قصر ہر حالت میں واجب ہے، چاہے دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو، لیکن یہاں ایک خاص قسم کے قصر کا ذکر مقصود ہے کہ دشمن کے مقابل میں ہو، یعنی اگر آپ کو خطرہ ہو کہ دشمن آپ کے اراؤنڈ ہے اور آپ اگر لمبی نماز پڑھیں گے تو وہ آپ کے اوپر حملہ کر دے گا، تو قربان جائے اللہ کی ذات پر کہ اس نے کہا ہے کہ پھر نماز کو مختصر کر دو۔ اور یہاں پر ایک چیز اور واضح ہو گئی ہے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، تو قضاء عمری کا کانسیپٹ اسی وجہ سے نہیں، کیونکہ نماز کسی بھی حال میں آپ قضا نہیں کر سکتے، چاہے آپ بیمار ہوں، چاہے آپ دشمنوں کے خوف میں ہوں، نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے محبت بہت کرتا ہے، تو آسانی کے لیے فرمایا ہے کہ جو 4 ہیں رکعات، ان کو 2 رکعات کر کے پڑھو۔ اور آگے اور ایکسپلین اس چیز کو کیا ہے کہ پھر 2 نمازوں کو اگر یہ خطرہ ہو کہ اگلی نماز میں جانے سے پہلے آپ کی پہلی والی نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے گی، یا جب ہم اگلی نماز تک پہنچیں گے تو وہ نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر آپ 2 نمازوں کو جمع کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جس میں ہے ظہر، عصر اور مغرب، عشاء۔ یہ 2 نمازوں کو بھی آپ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر آپ نہیں ملا سکتے، فجر آپ نے جو ہے وہ علیحدہ ہی پڑھنی ہے اور ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ اچھا، یہ جو یہاں پر جو خصوصاً جس نماز کا ذکر ہو رہا ہے اسے بولتے ہیں نماز خوف، دشمنوں کے خوف سے اس نماز کو پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں نماز خوف پڑھی تھی، اور وہ یہ تھا کہ اگر یہ ڈر ہو کہ دشمن حملہ کر دیں گے تو اپنی نمازوں کو قصر کر لو۔ آیت نمبر 102، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو۔ اچھا، اس آیت میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نماز خوف پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مسلمانوں میں ہوں تو آپ جنگ کی حالت میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہوں تو ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنا اسلحہ یعنی ہتھیار پاس رکھیں، اور جب یہ کہ گروہ سجدے کر چکیں تو پیچھے ہٹ جائیں، اور دوسرے گروہ جس نے ابھی تک نماز ادا نہیں کی آگے آئیں، اور چوکنا رہیں اپنے ہتھیار یعنی اپنے اسلحہ کے ساتھ، کیونکہ کفار اس طاق میں رہیں گے کہ تم اپنے ہتھیار اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر حملہ بول دیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دو، یعنی اسلحہ رکھ دو تو اس میں کوئی مضاحقہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی چوکنا رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید کتنا مکمل ہے، کتنا جامع ہے۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایک تو سب سے بڑی بات کہ آپ کو نماز کسی بھی حالت میں قضا نہیں کرنی ہے، دوسری اگر آپ کو خوف ہو تو اس کو قصر کر لو، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ ہتھیار ایسے نہ ڈالو نماز کی وجہ سے کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ تم غافل ہو گئے ہو، اور اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتے ہو، بیمار ہوتے ہو، یا پھر تمہیں تکلیف ہوتی ہے اتنے بھاری بھاری اسلحہ اٹھانے میں اور نماز پڑھنے میں، تو پھر ان کو رکھ دو، لیکن پھر بھی چوکنا رہو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنے حفاظت طریقے سے، کتنے مکمل طریقے سے، کتنے پیارے طریقے سے انسان کو بتا رہا ہے کہ نماز سے غافل نہ ہو، لیکن اگر تمہیں میں نماز کا حکم دیتا ہوں تو اس کی احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرو جب تم نماز خوف میں ہو، اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اس آیت میں ایک اور مسئلہ سامنے آیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلے اسباب اختیار کرو پھر توکل اللہ کرو، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا بسائی ہے، تو اسباب اختیار کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اس کے بعد توکل کرتے ہیں اللہ کے اوپر۔ اسباب کی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمل ہمیں اس وجہ سے رکھا ہے کیونکہ ہمارے لیے جنت اور دوزخ کا معاملہ رکھا ہے۔ پہلے اس آیت میں بتایا ہے کہ پہلے اپنے ہتھیار کی، اپنی طبیعت کی، اپنے اطراف کی چیزوں کا خیال رکھو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہباں ہے۔ قربان جائیے ایسی ذات پر اور ایسی کتاب پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو ڈیزائن کیا ہے اور اس کے جتنے معاملات ہیں وہ سب قرآن پاک میں بیان کر دیے ہیں۔ تو اب ہماری غفلت ہے کہ ہم قرآن کو نہیں کھولتے
اور اللہ کی طرف نہیں جاتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، دنیا میں پڑے رہتے ہیں، تو پھر پریشانیاں تو آئیں گی۔ آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کتاب اتاری ہے کہ جس کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایک ایک اس کے طریقے، اس کے سارے اعمال، اس کے سارے معاملات، اس کے تجارتی، معاشی، ازواجی، سماجی، دینی، دنیاوی، ہر چیز کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھ دیا ہے، اور قرآن پاک زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو خدا را اس سے ہدایت حاصل کیجیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکے۔ آمین۔